خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حقانی بہاولپور میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے شان صحابہ اور سیرت النبی۔ دوستو، حالات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف بین الاقوامی انٹرنیشنل اور بہت بڑی عالمگیر سازش چل رہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت کے اکثر نام جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، یا کم از کم خلفائے راشدین کی ترتیب کو بدل دیا جائے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی مودت، الفت، تعلق رسول اللہ کی جماعت سے یہی رہا تو انشاءاللہ صحابہ کا نام بھی بلند رہے گا اور خلفائے راشدین کا کام بھی بلند رہے گا۔ آپ شہر میں رہنے والے دوست ہیں، میں ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان شدید پریشانیوں میں ہے، اور مجھ طالب علم کے مطالعے نے، تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کا نظام، ملک کے حالات، ملک میں سکون اس وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ کے خلفائے راشدین کا نظام رائج کر دیا جائے۔ رسول اللہ کے راشدین خلفاء میں پہلا ستارہ، پہلا رہبر، پہلی شخصیت ہیں امیر المومنین، جانشین پیمبر، یار غار رسول، جناب حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دیجئے گا رضی اللہ تعالی۔ اس شہر میں شاید میں نے یہ بات نہ کی ہو تو میں تمہیداً عرض کرتا جاؤں، پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہوں کہ بالکل بعین ہی جو حالات ہمارے ملک کو درپیش ہیں، یہی حالات ابو بکر صدیق کو درپیش تھے۔ آج بڑی طاقت جس سے ہمیں خطرہ ہے وہ روس ہے، اور اس وقت جو بڑی طاقت تھی وہ روم تھی۔ آج اندرون ملک ایک بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا۔ صدیق اکبر کے خلافت سنبھالتے ہی بڑا فتنہ تھا مسلمہ۔ مہربانی میرا ساتھ دیتے جانا، جلدی سے نیند نہ کرنا۔ اس وقت زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے، اس وقت بھی صدیق اکبر کے لیے ایک پرابلم پیدا ہو گیا تھا۔ منکرین، مہربانی آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غور کرتے جانا۔ اور سب سے بڑا صدمہ اور حادثہ جو تھا صدیق اکبر کے لیے وہ تھا رسول اللہ کی وفات کا۔ جی، اور پھر ایک دستہ جیش اسامہ رسول اللہ خود تیار فرما کے زندگی میں اس کو تیار فرمایا تو آپ کی وفات ہوئی۔ ابھی حالات دیکھتے جانا، بے نہیں یہی حالات، لیکن آج ضرورت صدیق اکبر جیسے پرعزم جوان کی ہے۔ میٹنگ ہوئی، یہی خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، امام عدل و حریت، پیکر عدل و انصاف، حضرت امیر المومنین امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ صدیق اکبر، روم کی دھمکی پہنچ گئی ہے، 1,00,000 فوج آ رہی ہے روم کی، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کرنا ہے، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اتنے بڑے حالات ہیں تو یہ جیسے اسامہ جو رسول اللہ نے تیار فرمایا تھا، اس کو باہر نہ بھیجو، یہ بڑا جرأت مند لشکر ہے۔ لیکن ہم طبقے کے عام نہیں ہیں، بہاولپور والوں اس صدیق اکبر کو مانتے ہیں جو کھڑے ہو گئے۔ فرط جذبات میں عمر کو دیکھ کر فرمایا اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت میں اتنا زبردست تھا اور آج عمر گھبرا گیا۔ صدیق کے دم میں اگر دم ہے تو میں قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو بتا دوں گا، اس کے رسول کا علم لے کر مسلمہ کذاب کا ملیا میٹ کر دوں گا، منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کر لوں گا، روم کی دھمکی کا جواب دے دوں گا، اور خدا نہ خواستہ مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے تو میں اپنے ایک ایک بچے سمیت قیمہ کرا دوں گا، لیکن رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تمہیداً آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، طلباء علماء بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جیسے اسامہ کو بھیج دینا۔ صدیق نے فرمایا ہماری کامیابی آمنہ کے لال کے فرمان کی تعمیل میں ہے، اس کو روانہ کرو۔ ہر مسلک کی کتاب سے مجھے آپ بتائیں کہ صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا یا نہیں؟ منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کی یا نہیں؟
خلافت 2.5 برس کی یا نہیں؟ روم کا مقابلہ کیا یا نہیں؟ جیسے اسامہ کو بھیجا یا نہیں؟ ان چیزوں کے لیے دل گردہ اور عزم اور یقین جو ہے وہ صدیق والا چاہیے. آج کا جو حسین اور بہترین عنوان ہے وہ ہے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، امام عدل و حریت، پیکر عدل و انصاف، خلیفہ راشد حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی. دوستو، بات ساری جو ہے وہ جرأت کی ہوتی ہے، دلیری کی ہوتی ہے، بہادر کی ہوتی ہے. آپ نے اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کلمے میں ایک کرنٹ ہے، کنیکشن ہے. جب کفر سے بدل کر انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ اس کو جرأت مند بنا دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، جرأت کا مظاہرہ کیا. عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. زید ابن حارثہ تشریف لائے، حضرت بلال تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی تشریف لائے. اس کے باوجود آمنہ کے لال کو ضرورت پیش آئی اور آخر بے قرار تمنا لے کر رسول معصوم بیت اللہ میں پہنچے. دنیا سوئی ہوئی تھی اور رحمت دو عالم آنسو بہا رہے تھے اور بیت اللہ کے خلاف کو تھام لیا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ آپ کو اور مجھے وہ سنہری موقع نصیب فرمائے کہ بیت اللہ کا خلاف آپ کے میرے ہاتھ میں ہو، روٹھے رب کو منا رہے ہوں. حدیث میں آتا ہے جب لوگ بیت اللہ کا خلاف تھام لیتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خدا کی رحمت کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ نہیں چھوڑیں گے جب تک معاف نہیں کرے گا. کوٹھا ایک ہے، کمرہ ایک ہے، 30 لاکھ آدمی مرد و زن امیر و غریب رو رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں. سب کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میری حاضری تو قبول فرما. میں سنایا کرتا ہوں آپ کے یہ نواب صاحب بہاولپور والے نواب آپ بہاولپور جو تھے، یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا اکیلے، آدمیوں کا گھمسان. تو کسی نے دیکھا کہ یہ تو نواب آپ بہاولپور ہیں. اس نے کہا آپ نواب صاحب ہیں؟ اس وقت احرام کی حالت میں تھے. کہا میں نواب صاحب ہوں. بہاولپور میں تو آپ آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ چھپ جاتے ہیں، کوئی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی قدموں پہ گر جاتے ہیں، دایاں بایاں کئی سو نوکر ہوتے ہیں. یہاں تو آپ اکیلے پھر رہے ہیں. تو نواب صاحب نے جواب دیا جی ہاں، وہ بہاولپور تھا، یہ بیت اللہ ہے. وہاں میں نوکر بناتا تھا، یہاں نوکر بننے کے لیے آیا ہوں. وہاں نوکر رکھتا تھا، یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. حاجیوں سے پوچھو جو ابھی واپس آ رہے ہیں ان کے کیا منظر ہیں، کیا رقت ہے. تو دامن تھاما. اللہ کے نبی کیا بے قراری ہے، فرمایا اسلام کو اب فاروق کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. اسلام کی عمر تب بڑھے گی جب عمر اسلام میں آئے گا. اور الفاظ پیغمبر کے عجیب ہیں. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن. آمنہ کے لال کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظوں کی فصاحت بلاغت پہ بھی قربان جائیں. جب آپ نے دعا فرمائی تو عمر ابن الخطاب کا لفظ پہلے اور عمر ابن ہشام کا لفظ. نبوت نے الفاظوں میں درمیان میں او کی دیوار لگا دی. عرض سے جب منظوری کا سرٹیفکیٹ آیا تو فرما محبوبم جو آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے، جس کا نام پہلے لیا ہے پہلے وہی آئے گا، بعد والا دیوار کے اندر رہے گا. جس کا نام پہلے لیا وہی پہلے آیا. ابو جہل نے اجلاس بلایا، مشہور واقعہ ہے، اس میں روح ہے، میں بیان کرتا جاؤں. ابو جہل نے اجلاس بلایا کہ بھائی ہم محمد الرسول اللہ کی تبلیغ سے تنگ آ چکے ہیں. کوئی آدمی کھڑا ہو اور 100 اونٹ کا اعلان کیا جاتا ہے سرکاری، محمد عربی کو شہید کرے، قتل کر کے گردن لائے، 100 اونٹ دے دیا جائے گا. آپ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، میں ایک بات کرتا جاؤں گا. 2 آدمی سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، 2 پہلوان میدان میں مقابلہ کریں، اپنے داؤ پیچ لگائیں. ایک پہلوان داؤ لگائے، دوسرا چاقو نکل کر آ جائے تو یہ قانون، یہ سنجیدگی، یہ شرافت. آپ دلائل کی دنیا میں داؤ لگائیں، کوشش کریں. اگر پسٹل، ریوالور، چاقو نکال کر آ جائیں تو پھر وہ پہلوان نہیں، وہ تو ہنڈا ہے. قتل کوئی سنجیدگی نہیں، قتل کوئی قانون نہیں، مقابلہ کرو. ابو جہل اس پہ اتر آیا کہ قتل کر دیا جائے. اس وقت اسلام سے پہلے بھی امیر عمر بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی. امیر عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں 100 اونٹ دیں یا نہیں دیں، لیکن ہماری تو توہین ہے. ایک آدمی محمد عربی کو قتل کرنا کوئی مشکل ہے؟ ایک آدمی کو. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ نبی ہے جب فرش پہ چلتا جاتا ہے تو 70 ہزار اس کی نوکری کرتے جاتے ہیں. اس کا اشارہ ہوتا ہے تو عرش والے کا سہارا ہوتا ہے. امیر عمر نے فرمایا میں حاضر ہوں. رات کو رسول اللہ کی دعا سوار تھی، چل پڑے. چلتے چلتے تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی، آنکھیں سرخ، چہرے پہ پسینہ، غم و غصے کے آثار نمودار. راستے میں ایک آدمی ملا، بوڑھا صحابی. عمر خیر تو ہے؟
اتنا غصہ اور عجیب حالت. فرمایا جی آپ روزانہ محمد عربی کی تبلیغ سنتے ہیں, بتوں کی تردید, باپ دادے کے رسم رواج کی تردید, کیا ہم سارے ایسے ہو چکے ہیں؟ اب فیصلہ ہے میں قتل کرنے جا رہا ہوں. بوڑھے صحابی نے کہا عمر قتل کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. امیر عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اندر اندر سے مسلمان ہو گیا ہے تیری باتوں سے. بوڑھے کو کہا. بوڑھے صحابی نے فرمایا الحمدللہ تیسرا دن ہے میں آمنہ کے لال کا غلام بن چکا ہوں. امیر عمر نے فرمایا پھر تیری بات میری بات تیرے سے ہوگی, میں سمجھا دوں گا. اس نے کہا سمجھا دو. امیر عمر نے کہا مجھ سے ڈرتے نہیں؟ فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے ہر چیز سے میں ڈرتا تھا, ہر چیز سے. اور جب رسول اکرم کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہہ دیا کہ لا, اس کا معنی ہے کہ کوئی نقصان دینے والا, کوئی موت دینے والا, کوئی نفع دینے والا, عمر رب کعبہ کی قسم کلمے نے وہ کرنٹ پیدا کر دیا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں ہر چیز سے ڈرتا تھا, ہر چیز سے. جیسے ہمارے پاکستان میں ہے, کوئی آدمی دیہاتوں میں ہے, آپ تو الحمدللہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں, کوئی آدمی چلتے پھرتے 4-5 رنگ کے کپڑے خرید کر کسی درخت کو باندھ دینا, ایک کپڑا سفید, ایک نیلا, ایک پیلا, ایک سرخ, ایک سیاہ, تو پھر وہ کپڑے جب لٹکا دیتا ہے درخت پہ تو دوسرا آدمی کہتا ہے اس درخت سے ٹہنی نہ توڑنا, ایک آدمی نے توڑی تھی وہ اندھا ہو گیا ہے. فلاں آدمی کو ہم نے روکا تھا, اس نے اس درخت سے جو ہے وہ لکڑی توڑی ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ لنگڑا ہو گیا ہے. کسی نے بھولے سے 2 چادریں قبر پہ ڈال دی تو کہتا ہے جس نے اس قبر پہ دیا نہ جلایا اس کے گھر اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. قبروں سے ڈرنے والی قوم, درختوں سے ڈرنے والی قوم, تم کبھی اسرائیل کو فتح نہیں کر سکتے, تم کبھی یہودیوں سے انتقام نہیں لے سکتے. پہلے دل کے اندر وہی جذبہ وحدانیت پیدا کرو جو صحابہ کے دل میں اس ذات کا یقین تھا. یہ بوڑھا صحابی ہے. عمر نے کہا میرے ساتھ بات. فرمایا جی مجھ سے ڈرتا نہیں؟ نہیں ڈرتا. کیوں؟ فرمایا رسول اللہ کی دربار سے میں یہ سبق لے کے آیا ہوں, من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. عمر نبوت نے ایسی تربیت کر دی ہے کہ بغیر خدا کے کسی کا ڈر لگتا ہی نہیں. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں, مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. نعرہ تکبیر, شان رسالت. مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوتے, مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. موحد کیسے کس کو ہیں؟ موحد چیبر پائے ریزی زرش, یہ فولاد ہندی نہیں برسرش. امید و حراسش نباشد ز کس, ہمیں نست بنیاد توحید بس. موحد ہوتا یہ ہے. بوڑھے صحابی نے امیر عمر نے پکڑ لیا, زمین پہ گرا دیا, تلوار نیام سے نکال لی. اب بتاؤ, فرمایا اب بھی میرا نعرہ وہی ہے ولم یخش الا اللہ. ایک بات سن لو, کیا بات ہے؟ مجھے قتل نہ کرو, میں بوڑھا آدمی ہوں. اس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, کچھ قرآن مجید پڑھ لیا. اگر یہی جرم ہے تو عمر رب کعبہ کی قسم ذرا اپنی ہمشیرہ کے گھر تو جا کے دیکھو, تیری ہمشیرہ کے گھر کی ہر دیوار سے قرآن کی آواز گونج رہی ہے. گھر جا کے دیکھو. امیر عمر نے کہا میری ہمشیرہ؟ فرمایا بالکل. تجھے کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی. جناب کوئی اطلاع نہیں, خود میں بیٹھا ہوا تھا, چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, دراز قد و قامت والی عورت آئی نقاب حجاب کیے ہوئے. جب دربار نبوت کے قریب آئی تو رحمت دو عالم نے سارے لوگوں کو اٹھا دیا, ذرا اس بیٹی کو میں سبق پڑھا دوں. عمر میں نے خود پوچھا کہ یہ خوش بخت بیٹی کون ہے؟ بتایا گیا کہ خطاب کی بیٹی ہے, عمر کی بہن ہے. میری تحقیق ہے. امیر عمر نے فرمایا تو قانونی دلیل ہے, چھوڑ دیا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر کو چل دیے. ہر بھائی بہن کے گھر آیا کرتا ہے. آج بھی بہنیں انتظار میں ترس رہی ہیں کہ بھائی ہمارے دروازے پہ آئیں.
اللہ کی قسم ہے عید کا دن ہو، بہن کے گھر ساری دولتیں ہوں، سارے کھانے ہوں، لیکن عید پڑتے تک شام ہوتے تک بہن بار بار دروازے کو دیکھتی ہے کہ بھائی دلیا بھی لے آئے تو گھر کے کھانوں سے وہ افضل ہے۔ بہن ترس رہی ہے کہ بھائی آئے، اور بہن گھر میں بیٹھ کر دعائیں دے رہی ہے کہ جہاں بھائی چلتا رہے، ہر قدم پر خیر ہوتی رہے۔ اور پاکستان کا بھائی تحصیلدار کو بیان دیتا ہے کہ میری بہن مر گئی، 2 ایکڑ زمین نہ لے جائے۔ بہن کہتی ہے کہ بھائی کی خیر ہو، اور بھائی کہتا ہے کہ بہن مر گئی، مکان نہ لے جائے، زمین نہ لے جائے۔ خیال کرنا قیامت میں بہن کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں پڑ گیا تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہنوں کو ضائع نہ کرو، بہنوں کے حقوق نہ چھینو، بہنوں کو نہ ترساؤ۔ امیر عمر چلے گئے، بہن کا دروازہ بند تھا، کہو حیا والیوں کا دروازہ، عفت والوں کا دروازہ، غیرت والوں کا دروازہ، عصمت والوں کا دروازہ بند۔ اپنے ہاتھ سے دستک دی، بھائی بہن کے دروازے پہ جب پہنچا، آج بھی ہر بھائی اپنی بہن کے دروازے پہ آتا ہے۔ کوئی بھائی بہن کے دروازے پہ پہنچا، اندر مکان میں کسی کی بہن ٹی وی دیکھ رہی ہے، کسی کی بہن ریڈیو سن رہی ہے، اور کسی کی بہن VCR شریف دیکھ رہی ہے۔ ادب سے بولنا چاہیے نا، ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے پاکستان میں VCR شریف، پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ بھائی ہم بھی کوشش میں ہیں، آپ بھی کوشش کریں، اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، خدا کرے آ جائے۔ VCR جتنا بڑھتا جائے گا پاکستان میں اتنا ہی اسلام جلدی آئے گا۔ میں غلط نہیں کر رہا۔ VCR بند ہے، کہاں بند ہے جی؟ ڈبے میں بند ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ، حکومت سے لائسنس لو، ٹیکس ادا کرو، اور VCR کھل گیا۔ میں نے اس رات بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، جب تک یہ VCR چلتا رہے گا بے حیائی پھیلتی رہے گی، بے غیرتی پھیلتی رہے گی۔ جتنی بربادی نوجوانوں کا شباب شرافت کا جتنا VCR سے لٹ رہا ہے، اتنی بربادی کہیں نہیں ہو رہی۔ اسلام آ رہا ہے۔ دوسرا آڈر یہ بھی آ رہا ہے کہ عورتوں کا فوٹو کھینچوانا پڑے گا، تیاری کر لو۔ جو عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں بچی کچی، وہ بھی نکل آئیں تاکہ مکمل طور پر حیا ختم ہو جائے، انشاءاللہ پھر اسلام آ جائے گا۔ دوستو، بزرگ بھائی، یہ کردار سناؤ عمر کے گھر کا۔ بھائی بہن کے دروازے پہ آیا، کوئی بہن VCR دیکھ رہی ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے، کوئی ریڈیو سن رہی ہے، کوئی گانا گا رہی ہے، کوئی گالی دے رہی ہے، کوئی غیبت کر رہی ہے۔ عمر کی بہن کے کردار پہ قربان جاؤ۔ بھائی بہن کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے بہن پڑھ رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ بہن پڑھ رہی ہے، بھائی نے سن لیا، دروازے کو دستک دی، پوچھا من دق الباب، جواب ملا انا عمر بن الخطاب۔ استاد بھی سہم گیا، شوہر بھی ڈرنے لگا۔ ایمانی جرت پہ قربان جاؤں، بہن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جنت کا وظیفہ بھی دہراتی آئی، دروازہ بھی کھولتی آئی، بھائی کا استقبال بھی کرتی آئی۔ دروازہ کھلا تو بہن کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ السلام علیکم، نہ حال احوال، نہ خیریت، نہ بات، نہ تبادلہ خیالات۔ مذہبی غیرت بڑی بات ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ مذہبی غیرت ہے۔ پوچھا بہن یہ تیرے ہاتھ میں کیا کتاب ہے؟ ما ھذا الکتاب۔ بہن بولی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مزید تعارف یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ذالک ذکری للذاکرین ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ بھائی نے کہا میں اس کتاب کو نہیں برداشت کروں گا۔ بہن نے کہا تو اس کو برداشت نہیں کرے گا تو میں تجھے برداشت نہیں کروں گی۔ مذہبی غیرت بڑی ہوتی ہے۔ بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بہن کو مارنا شروع کیا،
یہ بڑا عجیب منظر ہے، جتنا مارا بہن گر گئی، خود گر جاتی ہے لیکن قرآن محفوظ ہے، اس کو چھوڑ دے، بولی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن زمین پہ گر گیا تو میرا ایمان گر جائے گا، خطرہ ہے آسمان نہ گر جائے۔ جتنا مار سکتے تھے مارا، بہن بولی عمر گر ہم کو مار ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں نچوا لے، مگر معرفت حق کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، جو کرتا ہے کر مگر ہم دامن محمد سے پھر نہیں سکتے۔ آخر العمر امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی، جتنا مار سکتے تھے مارا، بہن مجھے اس قرآن مجید کی زیارت تو کراؤ، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت، زیارت بھی اس ضمن میں قرآن کی فضیلت میں اجازت دے تو میں بات کرتا جاؤں۔ جی تو میرا چاہتا ہے، آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے، میں تو حد سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آج زہر کے بعد حاصل پر تقریر تھی، رات یہاں ہے، کل لودھرا، پرسوں ترسوں ڈیرہ اسماعیل خان، سرگودا، خوشاب، یہ ہمارا سفر ہے دن رات۔ اور یہ درد دل بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی زیارت بھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی، اور دوڑے پڑھنا جو ہے، قرآن مجید کے ہر حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، میں حدیث دکھاتا ہوں۔ اور ملتان کے دوڑے اور مرثیے جو پڑھے جاتے ہیں، ان پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہو تو مجھے دکھا دے۔ الحمدللہ ہم نے ابو بکر عمر کو مانا، ان کے گھر سے ہمیں آسمان والا قرآن ملا۔ جو ان سے معروم ہو گئے انہیں ملتان والے دوڑے ملے۔ اللہ ہمیں ملتان والے مرثیوں سے بچائے اور آسمان والا قرآن نصیب فرمائے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن کی فضیلت میں کہ ایک آدمی تھا ملازم، مثلا وہ پٹواری تھا، پٹواری کو آپ جانتے ہیں؟ جی میں سنا کرتا ہوں کہ پٹواری جو ہے، اس کے بغل میں صبح کو ایک کتاب ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ، اس کی بات میں نہیں کر رہا، ہمارے علاقے میں جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے بغل میں ایک کتاب ہوتی ہے اور صبح تحصیل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھائی لا الہ الا اللہ 300 روپیہ فی کلہ، بیوہ کی زمین، یتیم کی زمین، آ جاؤ کسی کے نام لگوا لو۔ یہ پتہ نہیں کہ میں کسی کی زمین کسی کے نام لگا رہا ہوں، کل آج بندی میرے ہاتھ میں ہے، کل میرے عملوں کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی، کون چھڑائے گا؟ مثال دے رہا ہوں۔ پٹواری تھا تو وہ بن گیا تحصیلدار، رشوت لیتا نہیں تھا۔ خدا کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ماحول بن جائے۔ خیر اب تو رشوت ختم ہو گئی ہے، عدالتوں میں بورڈ لگ گئے ہیں کہ رشوت لینا، آپ نے پڑھا ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ نوٹ پہ لکھا گیا ہے کہ رزق کے حلال عین، سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ اب تو ٹھیک ہے نا، لکھنے سے بھائی بند ہو گیا نا سب کچھ، بورڈ لگا دیا کہ رشوت لینا حرام ہے، رشوت بند ہے نا، ہے رشوت نہیں، اب مٹھائی ہے، رشوت نہیں ہے۔ ہمارے بچے اگر مٹھائی چاہیں، 8-10 دن کے بعد 1 کلو مٹھائی کا ہم لے جائیں تو کہتے ہیں بس کافی ہو گیا، اور ہمارے پاکستان کے آفیسروں کی 10,000 روپے کی مٹھائی صرف، یہ بلا ہے کوئی بندے ہیں؟ 10,000 روپے مٹھائی ہے، دروازہ پہ لکھا ہے رشوت حرام ہے، کوٹھی پہ آ کے دے دو تو جائز ہے۔ عدالت میں لینا حرام ہے نا، کوٹھی میں تو جائز ہے۔ اور وہ کہتا ہے صاحب یہ آپ کے بچوں کی مٹھائی ہے، بچوں کی، یہ بچے ہیں کوئی خدا کا غضب ہے ہمارے لیے؟ 10,000 روپے بوری نوٹوں کی بھری ہوئی مٹھائی ہے، ان کی مٹھائی کب پوری ہوگی؟ ہائے یہ مٹھائی ہے، یہ مٹھائی لے لو، اور میں جو فلانے کے باپ کی لاش کو کئی 100 ٹکڑے کر دیا اس کو ختم کر دو۔ کسی کی لاش اور میت کو کھا کر، قتل کو چھوڑ کر 10,000 روپے لے کر جو قتل کھائے گا، کسی کا خون اپنے پیٹ میں ہضم کرے گا، اس کا حشر کیا ہوگا جہنم میں۔ اس کا باپ مر گیا، بچے یتیم، عورت بیوہ، اور اس نے اس کے خون پر سودا کر کے اپنی کوٹھی پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی سے کوٹھی بن گئی ہے۔ بھئی یہ اب رشوت بند ہے یا فضل ربی ہے یا مٹھائی ہے یا ول ساری ریاست زبان ہے ماری کٹی کچھ جائیں ایسی تنخواہ کتنی، اسی تنخواہ تو چھوڑیے پر تم کو اچھی لگے ماشاء، تنخواہ چھوڑیے پر، لیکن تے پر جڑا ہے بہت کچھ کم کر دیتے، پتہ نہیں آیا کتنے مصیبت اسی ہو جائے تو سامنے کو ملازمت لگا رہے ہو، تنخواہ 400-500 سے ابو میں آپ گزارا کر گئے۔ پچھلے مہینے ایک شجاباد کی تحصیل کے کلرک کی بہن کی شادی پر میں گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا دیکھ کر کے کلرک 400-500 تنخواہ ہے اور اتنا بڑا پروگرام، ٹیبل بسوں کی چھتوں پر اور سارے آفیسر اور مرغ روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، جناب عالی یہ سارا فضل ربی تھا، فضل ربی کھا رہے ہیں سارے۔ رشوت لینا حرام ہے، رشوت بند ہے، بورڈ لگ گئے، سگریٹ پہ لکھا ہوا ہے مضر صحت ہے، تمباکو نوشی، تمباکو بھی بند ہو گیا، سمجھ آ گیا جناب؟ تو اب سب کچھ بند ہے،
تو وہ تھا کوئی ملازم شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی لکھتے ہیں، اس کی ترقی ہو گئی، کاغذات مل گئے، فلاں تحصیل میں جاؤ، اس کو کہو وہ فلاں جگہ جائے تو اس کی جگہ پر ڈیوٹی کرو. کاغذ جیب میں سے جا رہا تھا، مسلمان آدمی تھا، راستے میں دیکھا تو جنگل کے علاقے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، جھم گھٹا ہے. اس طرف چلا گیا، پتہ کروں کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا آدمی فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار، اور صبح سے فوت ہوا ہے، اب عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، جنازہ پڑھانے والا ہم میں سے کوئی نہیں، کسی کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. اس ملازم نے، سرکاری افیسر نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے جنازہ پڑھانے کا طریقہ آتا ہے، اور اب بھی دعا کرو خدا کرے ہمارے افیسروں کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ. لاہور میں پچھلے سال جنازہ ہوا ہے تو جوتے کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو گئے افیسر صاحبان، کیونکہ جوتے کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک جوتا وہ ہے جب مہمان آئے اور مہمان کو سلام کرے تو پھر جوتے کو ادھر سے ہاتھ لگاتا ہے، مہمان سمجھتے ہیں آیا اللہ پریشانی کرتے ہیں. جوتا ہی خدا ماں، جوتا ایسا بے تکلف ہو، مہمان کو ہاتھ ملاؤ جوتا اتر جائے، اب ادھر سے مہمان تھا تو ادھر سے جوتے کو ہاتھ لگا، وہ کہتے آیا میرے لیے. اور کبھی جناب علی اوپر وہ آ گئے، کوئی تسمے وسمے لگانے پڑتے ہیں، پھر رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے جوتے پر باقاعدہ، مہمان کڑا وہ اتار رہا ہے تسمے وسمے اور جوتا اتار رہا ہے، مصیبت ہے. چلو بھائی جوتا اگر تکلف والا ہو تو جوتے سمیت جنازہ جائز ہے، یہ مذہب ہے. ایک مول صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ وضو ان کو نہ ہو تو وہ بائیں طرف آ جائیں، کتنے لوگ دوڑ کر بائیں طرف آ جائیں بغیر وضو کے جنازے میں کھڑے ہیں. آج کل تو جنازے ایسے ہوتے ہیں. اور جنازہ سیکھنا ہماری تو دعا ہے کہ اب سلاد کمیٹیاں بن گئی ہیں، بہاولپور کا اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، ایس ایچ او صاحب، جناب انسپکٹر صاحب، تحصیلدار صاحب، ہم مسجد میں مولانا فیض اللہ صاحب لکھوا دوں گا، بہت عرصہ نمازیں پڑھائیں، اب یہ تصویر چلان ڈی سی صاحب خود آ کر نماز پڑھائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسلام بھی ڈرے نہیں آپ، اسلام بھی تب آئے گا تحصیلدار خود نماز پڑھائے، ملک کا حکمران خود نماز، ٹھیک ہے نا، جنازہ بھی خود پڑھائے نا. اور آج کل تو توہین ہے جنازہ پڑھانا. ہم سارے مسلمان، اب محرم کا مہینہ آ گیا دیکھ لینا، سارا سال ہمیں نہ باپ یاد ہوتا ہے نہ ماں یاد ہوتی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے، کسی کے آم توڑو، کسی کی کھجور کاٹو، کسی کا درخت کاٹو، اور وہ پبریاں سی ہوتی ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوری کی رات کاٹ کر صبح کو بیچتے ہیں. وہ بھی دے دو جتنی قیمت لے دو، کیا میں باپ کی قبر پر ڈالوں گا، باپ کی جہنم جنت میں بدل جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں صبح کو رات تو ہمارا پورے کا پورا باغ کٹ گیا چوری کے آم کاٹ کر باپ کی قبر پہ، باپ بخشا جائے گا. ایمان سے ہمارے شجاباد میں ایک افسر نے ایک غریب آدمی کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو، اس نے کہا سر میرے پاس نہیں ہے. کہتے جاؤ 200 روپے کا پھول لے آؤ. کیوں؟ میں باپ کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گا پھولوں. رشوت سے جو پھولوں کی چادر چڑھے گی باپ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. ہم نے کرائے کا دین بنایا، باپ مر رہا ہے اور مول صاحب کو بلا، مول صاحب کیا بات ہے یاسین پڑھے، وہ باپ تیرا ہے مول صاحب کا ہے. بھائی باپ کے سرانے یاسین خود پڑھو. ایمان سے بیٹا فوت ہو رہا ہو اور باپ بیٹھ کر پڑھے تو جتنا باپ کا پڑھنا قبول ہے مولوی کا پڑھنا قبول. میں غلط کروں؟ مولانا سے پوچھ. ہمارے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا رحمۃ اللہ، یہ میرے حراری ساتھی پوچھ رہے ان سے، جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے چند لمحے پہلے اپنے ساتھیوں کو بلایا، فرمایا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میری موت آ گئی ہے، وصیت سنو. کیا وصیت ہے؟ فرمایا وصیت یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میرے جنازے میں حضرت بیلوی جیسے بزرگ، غازی احسان احمد شجاع آبادی جیسے مجاہد، محمد علی جالندری جیسے مفکر، اور حضرت درخواستی جیسے ولی، اور جناب علی اتنے حضرت دین پوری جیسے بزرگ موجود ہوں گے. لیکن میں وصیت یہ کرتا ہوں کہ میرا جنازہ کوئی بزرگ عالم اس دور کا نہ پڑھائے، بلکہ میرا جنازہ میرا بیٹا عطا المنعم شاہ پڑھائے. مجھے 4 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، چاروں کو میں نے قرآن کا حافظ عالم بنایا ہے. کیوں؟ فرمایا جب بیٹے کے سامنے والد کی 4 پائی ہوگی اور وہ ہاتھ باندھ کر کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو درد اور تاثیر اس کی زبان سے ہوگی کسی مولوی کی زبان سے نہیں ہوگی. پوچھو ملتان کے لاکھوں فرزندان توحید موجود ہیں. عطا المنعم شاہ صاحب ابو ذر بخاری کے استاد اور اساتذہ مولانا خیر محمد جلندری جیسے جبال العلم صف میں کھڑے تھے. وصیت نصیحت کے مطابق بیٹا ابو ذر بخاری بڑھتا گیا، آنسو بہاتا گیا، والد کے لیے اللہم اغفر لحینا پڑھتا گیا. بیٹو محرم کا مہینہ آ گیا اور حافظوں کی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں. کمپنیاں آپ کے پاس نہ ہو تو شجاباد آ جانا. قبروں پہ حافظ یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے سپاہی ملزم کے پیچھے. وہ بھی خیر ہے، بات کیا ہو جی؟ بات یہ ہے کہ سیزن آ گیا ہے، وہ تو باپ کی قبر پہ آتے نہیں. 10 روپے فی سپارہ ہے، 10 روپے فی سپارہ، قرآن مجید ہاتھ میں اور سارے قبرستان میں دوڑ رہے ہیں. اور بعض بیچارے جن کے پاس 10 روپے نہیں ہوتے وہ گھر سے دال لے کر باپ کی قبر پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دال اور روٹی جب قبر پہ پڑی ہوتی ہے کتا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دال کھاتا ہے. یہ ثواب ہو رہا ہے؟ باپ کو دال کھلا رہا ہے، خود مرغی کھاتا ہے. جناب علی یہ ساری باتیں ہماری بنی ہوئی ہیں. دین آپ کی میری منشا کا نام نہیں، دین اللہ کے حکم کا نام ہے، دین محمد عربی کے فرمان کا نام ہے. وہ بیٹو، وہ وی سی آر اور ٹیلی ویژن کے مارے ہوئے ذہن کے لوگوں،
اتنا تو پڑھ لو جب باپ کو سکرات لگے باپ کے سرانے یاسین تو پڑھ سکو. باپ کی قبر پر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد تو پڑھ سکو. نہ ہو VCR دیکھتے دیکھتے موت آ جائے, خاتمہ خراب ہو گیا. محرم کا مہینہ آ گیا, حافظ کو 10 روپے دیے کہ 10 روپے لو اور ایک سورت پڑھ لو, جس کی نیت یہ ہے کہ 10 روپے کے بدلے سورت پڑھ لو, ثواب کیا ہوگا؟ آؤ ہم تمہیں محمد عربی کا دین بتائیں. کوئی محرم کا مہینہ قبروں کے لیے مخصوص نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر روزانہ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے والد کی قبر پہ جاؤ. ہر روز نہیں تو جمعہ کے دن ضرور جاؤ. نہیں آپ مجھے قرآن میں کوئی آیت دکھا سکتے ہیں کہ محرم کی 9ویں 10ویں کو قبروں پہ جاؤ؟ بھائی آپ دکھا سکتے ہیں؟ بہاولپور کے قرآن میں کوئی آیت ہے؟ 30 پارے جو قرآن ہے ان میں تو نہیں ہے. آپ میرے خیال میں ناراض ہو گئے ہیں جی. نہیں آپ کو اجازت ہے, آپ حافظوں کو بلا کے قبروں پہ پڑھا لینا. میں تقریر کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, بات تو ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خود پڑھو. اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے, پاؤں سے جوتا اتار لے, وضو ہو, والد کی قبر پہ کھڑا ہو جائے, جھکنا, پڑھنا, لپٹنا, چمٹنا, چومنا, چاٹنا کوئی ضروری نہیں. کھڑا ہو کر آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا جائے, پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ نہیں ہے نہ ہو, اپنی زبان سے ایک دفعہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ فرماتے ہیں میں اتنا سخی ہوں, اتنا مہربان ہوں, ایک مرتبہ تو پڑھ لے, تیرے باپ کو ایک ختم قرآن کا ثواب میں دے دوں گا. پڑھ تو صحیح نا, پڑھ تو صحیح نا. جناب علی بزرگان محترم, وہ ملازم گیا, فاتحہ چلی تھی, بھئی میں جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بڑی مہربانی, ہم بیٹھے اس لیے تھے. ملازم نے جنازہ پڑھایا, اور میت کو قبر میں اتارنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. میت کو قبر میں اتارا, واپس چلے گئے. اس ملازم کو جا کر کہا کہ تیری جگہ پر میری ڈیوٹی لگی ہے, یہاں میں تحصیلدار ہوں, آپ فلاں جگہ جائیں. اس نے کہا آپ کاغذ دکھائیں. جب کاغذ جیب سے دیکھے تو کاغذ غائب تھے, جیب میں کاغذ نہیں تھے. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو مجھے جیل میں بھی ڈال سکتا ہے, کہ تو کون ہے مجھے آ کر کہنے والا, کاغذ دکھاؤ نا. گھوڑے پہ سفر کیا, 100-150 میل سفر کیا, کاغذ. کہا بھائی خدا کی ذات جانتی ہے میں ملازم ہوں, کاغذ گر گئے ہیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. پریشان ہوئے, سفر, گھر چھوڑا, بچوں کی ملازمت کا مسئلہ ہے. رات آئی, سکھ میں تو مرضی ہم جو کہتے رہیں, لیکن جب دکھ آ جائے پھر خدا سمجھ آ جاتا ہے. میں نے پاکستان کے اکثر جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. دعا کریں کہ میرے بہاولپور کے دوست بھی جیلیں دیکھ لیں. آمین کرو. مولویوں کے لیے جاؤ, تمہارے لیے ضرور دکھائیں گے ان کو. جیل میں بڑی عبادت ہوتی ہے. میں بھی مولانا کو کہہ رہا تھا انشاءاللہ ہماری یاری رہی تو ان کو ضرور زیارت کرائیں گے, کوئی بات نہیں. بڑا مزہ آتا ہے, سنت ہے ہمارے بزرگوں کی, یہ تو غذا ہے علماء کی جیل. جناب علی میں نے جیل میں بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا ہے. یہ جو سعادت بلوچ مرا تھا, اس سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, میں بھی اس وقت سینٹر جیل میں تھا. رو کر اس نے کہا تھا مولوی صاحب ہم نے بڑے برے کام کیے, لیکن کال کوٹھی میں ہمیں خدا سمجھ آ گیا. خدا ہے کیا, دکھ میں پتا چلتا ہے خدا کیا ہے, سکھ میں تو جو مرضی کہتے رہیں. رات کا سناٹا ہوا, لوگ سو گئے. ملازم نے آ کر جبین رکھ دی مسجد میں اور روتا گیا, کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. پھر کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَنْتَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ وَكَلَامِكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مشکل کشا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے در سے یہ دیوانے یوں ہی خالی لوٹ جائیں, بتا پھر یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے. روتے روتے آنکھ لگ گئی. زیارت ہوئی بزرگ کی, کہا کہ تیرے کاغذ ملازمت والے اسی قبر میں ہیں جس قبر میں میت کو اتارا تھا. دوڑا واپس, دوڑا بھی. تیسرا دن تھا, لوگ جمع ہوئے بیٹھے تھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ کھڑے ہو گئے, استقبال. وہ بھئی تو وہی مولوی صاحب آ گیا جس نے کل ہمارا جنازہ پڑھایا تھا ہمارے آدمی کا. چلو جی چلو کھانا کھلائیں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں, جس کے گھر میں فوت ہو جائے مسلمان, میت ہو جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, تو 3 دن تک اس کے گھر سے کھانا کہہ دو سارے. میں تمہیں نہیں روکتا, ڈرو نہیں. بھاولپور کے کسی مولوی پہ میں پابند نہیں لگاؤں گا, میں کوئی ڈی سی تو نہیں ہوں. مسئلہ تو بتا دو.
3 دن تک اس کے گھر سے کھانا. اور پاکستان میں تو تیسرے دن اخبار میں چاہ رہا تھا کل خانی. اور باقاعدہ مول صاحب بیوہ کو کہتے ہیں کہ ایک بھینس ہے جو کچھ ہے بیچ کر دے گے چڑھاؤ چاول ہمیں کھلاؤ ورنہ تیرا خاون جنت میں نہیں جائے گا. وہ خدا کے بندے بیوہ ہے, ایک بھینس ہے, بچے دودھ پیتے, کہتے کیا ہو گیا, کل خانی تو فرض ہے نا. بچے یتیم ہیں, مائی بیوہ ہے, اس پر کوئی خیرات فرض ہے؟ مول صاحب سے پوچھو. وہ کہتے ہیں ہو یا نہ ہو مسئلہ جائز ادھر جاتا ہے, ہمیں تو چاول کھلائے ورنہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ بیچارے کپڑے بیچتے ہیں, بیچارے جائیداد فروخت کرتے ہیں اور 40 دیگیں پکاتے ہیں, ہائے خیرات اور باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں, ملک صاحب, خان صاحب, یہ خیرات کے مستحق ہے. ڈسٹرکٹ کاؤنسلر اور پتہ نہیں کیا کہ خیرات کار ہے. یہ ہمارے یتیم ہے پاکستان کے. کون کون سا درد بیان کرے. لوگوں نے تو دین کی دکانیں کھول لی ہیں, اپنی منشا سے دین بنا لیا. وہ بھائی خیال کرو, دین محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے. بیوہ پر خیرات ضروری نہیں, بلکہ میں آپ کو وہ مول صاحب دکھا سکتا ہوں. ایک جنازہ آیا تو مول صاحب نے کہا میت کے وارث کو کہ کپڑا منگواؤ, کپڑا. میں نے کہا کپڑا پتہ نہیں کیا منگواتا ہے. وہ آدمی اچھا بڑا بہترین 3-4 گز سفید پل کا صاف شفاف کپڑا لے آیا, مول صاحب نے آگے بچھا دیا. اور ہم بھی جانتے ہو کہ مشہور وہابی ہے. میں جنازے میں شریک تھا, وہ محلے کا ہمسایہ تھا, میں باہر صف سے نکل آیا. میں نے کہا مول صاحب اگر جنازہ پڑھنے کے لیے کپڑا ضروری ہے تو ہم سارے صفے منگواتے ہیں یا کپڑے بچھاتے ہیں؟ آخر آپ نے جو بچھایا ہم بھی بچھائے نا. وہ جو آدمی تھا ملک صاحب کا بیٹا, وہ بڑا خطرناک آدمی تھا, وہ نکلا باہر. کہتا مول صاحب جواب دو نا, یہ کیا کہتا ہے؟ مول صاحب نے کہا مسئلہ تو ہے, ضروری نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ضروری نہیں ہے, آپ زندگی بھر یوں ہمارے کپڑے ہضم کرتے رہے. وہ ضروری نہیں ہے, کیوں کپڑا منگوایا؟ کہتا بس اس نے کپڑا اٹھا لیا اور مول صاحب کہا آپ پیچھے گئے. مجھے کہا مول صاحب آپ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائیں. پھر مول صاحب کی حالت دیکھنے والی تھی. کپڑا منگاؤ, پتہ نہیں کیا کرو, یہ اپنی طرف سے کام بنا لیا ہے. وہ دوستو یہ نبی پاک کا دین نہیں ہے, یہ ہماری بنی بنائی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا بیٹھو کھانا کھاؤ. اس نے کہا جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے کھانا کھانا جائز, پانی پینا جائز. واہ, آپ تشریف کس لیے لائے ہیں؟ فرمایا میرا کام ہے, اگر آپ اجازت دیں. کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ میرے کاغذات آپ کے اس میت کی قبر میں ہیں جس کو دفن کیا تھا. انہوں نے کہا کل تو دفن کیا ہے, آپ کی روزگار اور ملازمت کا مسئلہ ہے تو قبر کھول لیتے ہیں. چند آدمی گئے, شام کو قبر کھولی. جب قبر کھلی تو اتنی لائٹ اور روشنی تھی قبر میں کہ پورا قبرستان منور ہو گیا, اور خوشبو اتنی مہکی کہ پورے قبرستان میں مہکار پھیل گیا. اس نے اتر کر کاغذات اٹھا لیے, واپس آ گیا. کہا کہ مجھے اس آدمی کے عمل تو بتاؤ. کہو قبر کی فراخی کس چیز سے ہوگی؟ قبر کا نور کس سے ہوگا؟ قبر کی خوشبو کس سے ہوگی؟ احمد علی لاہوری نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, اس لیے 4 مہینے تک جنت کی خوشبو قبر سے آتی رہی. پیسے سے وہاں خوشبو پیدا نہیں ہوگی, عمل سے. بتاؤ کیا عمل تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کیا عمل تھا. غریب سا آدمی تھا, نماز پڑھتا تھا. نماز, اس نے کہا اور, کہنا کہ بس اور کوئی یاد نہیں. ایک آدمی نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ تھے بیچارے یہ ہمارے جو برادری ہے نا, رنگار حضرات, نیو حضرات ہوتے ہیں نا, مولانا الیاس صاحب والی برادری. وہ جو کہتے ہیں میں نے تنے کہا تھا نو نہ ہوا تو ہو جائے گا. جب یہ کہتے ہیں نا نو ہو جائے گا تو بس پھر پہاڑ بدل جائے, یہ نو سے نہیں ہٹیں گے. میں نے جو کہا تھا نو ہوا تھا پر نو ہوئے گا, نو ہو کے رہے گا. وہ تھے یہی حضرات. لیکن کمال کی بات دیکھو کہ ان سے اللہ نے محمد الیاس جیسا امام انقلاب پیدا کر دیا. بڑے لوگ بے قرار ہیں, پمفلٹ لکھو, اشتہار لگاؤ, گالی دو, جلسے کرو. ارے میاں تمہارے جتنی کوشش کرو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سیلاب, یہ انقلاب, اس کو دنیا کی طاقت روک ہی نہیں سکتی. ان کے ایک ایک رضاکار کے دل میں اتنا اخلاص ہے کہ ہر وقت عرش سے امداد رحمت کے ان کے لیے آتی رہتی ہے. کوئی ان کو روک سکتا؟ روک سکتا ہے؟ سیکھ رہے اور تبلیغی جماعت کا قریب نہ جانا. وہ بھائی کیوں نہ جائیں قریب؟ بستر ہے, بستر تمہارے گھر سے اٹھایا ہے, تو بستر ہے تو اپنے گھر کا ہے, تمہیں کیا تکلیف؟ لوٹا ہے, وہ لوٹا نہ وضو کیسے کرے؟ تمہاری طرح بے وضو رہے ساری زندگی. وہ بھائی یہ چادریں جو ہے شلواریں پنڈلیوں پر, اچھا بھی پنڈلی بھی ہماری, شلوار بھی ہماری, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم پاؤں کے نیچے دے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بھائی سر پہ اس طرح پھراتے ہیں, چھبی پھراتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حاجیوں کو روکو, جب حج کرتے ہیں وہ اس طرح کیوں پھراتے ہیں؟ کمال کی بات ہے, ان کے قریب نہ جانا تاکہ ہماری دکان بند نہ ہو جائے. ہاں, جن کو اللہ توفیق دے گا وہ روزانہ اس دین کی ورکشاپ میں داخل ہو کر دین سیکھتے رہیں گے. دین کی ورکشاپ ہے چلتی پھرتی, جو نہیں جاؤ گے تو محروم ہو جاؤ گے. دین تمہارا محتاج نہیں, دین کے ہم محتاج ہیں. انہوں نے کہا ہم بتاتے اس کا عمل. میں قرآن شریف پر بات بتا رہا تھا, میری بات بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم, جی حضرت میں آتا ہوں, اب مولانا کو نہیں آ رہی ہے, اصل بات یہ بہاولپور کے مولویوں کی میرے ساتھ اب یاری لگی ہے, انشاءاللہ توبہ کر کے اٹھاؤں گا.
بھائی ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے نا, گھبراؤ نہیں انشاءاللہ. جناب علی تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں قرآن شریف کی زیارت. انہوں نے کہا اس کا عمل ایک یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتا تھا, نماز کچھ ورقے قرآن شریف کے اس بیچارے کو مل گئے تھے, پڑھ نہیں سکتا تھا. قرآن شریف کھول کر ہر سطر پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یا اللہ, وہ اپنی زبان رنگنی والی, یا اللہ یو بھی ٹھیک ہے. قرآن شریف یا اللہ یو بھی ٹھیک ہے, یا اللہ یو بھی ٹھیک ہے. یعنی اے اللہ تیرے قرآن پاک کا ہر حرف ٹھیک ہے, لیکن میں جو نہیں پڑھ سکتا قرآن تو ٹھیک ہے. اس نے کہا بس مجھے فلسفہ سمجھ آ گیا. جس نے اللہ کی کلام کی ہر نماز کے بعد زیارت کی اور ہر روز تصدیق کی, پڑھ نہیں سکا. جب قبر میں گیا تو اللہ نے فرمایا تو نے میری کلام کو ہر وقت ٹھیک کہا, اب تو آیا جیسا گناہگار ہے جا, تو بھی ٹھیک ہے, تیرے عمل بھی ٹھیک ہے. دوستو قرآن کے دروازے پہ آؤ. عمر بنا قرآن کی وجہ سے. آج عمر کا جلسہ کیوں ہوتا, کہاں عمر کہاں بہاولپور, لیکن عمر نے قرآن کے لیے محنت کی, اس کو محسن بنا کر رات کی نیند قربان کر کے عمر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. قرآن یہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا ہمشیرہ کو قرآن مجید مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا دکھانا کیا ہے, تم تیاری کرو, زانوے تلمس طے کر کے بیٹھو, با ادب میں تمہیں قرآن سناتی ہوں. گھروں میں ایسی بہنیں پیدا ہو جائیں کہ بھائی بیٹھیں, بہنیں بھائیوں کو قرآن سنائیں. اتنی بڑی قد و قامت جسامت وجاہت والا عمر اب زلفیں نیچے ہے, نگاہ نیچے ہے, اور بہن پڑھ رہی ہے اننی انا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری الا الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. قرآن تاثیر والی کتاب ہے. بہاولپور والوں تمہیں مبارک ہو, قرآن کی بہار بہاولپور میں ہے. یہ مدرسہ روز سنتا ہوں میں, فاروقیہ اور دوسرے مدارس, اور یہ ریاض ساجد صاحب جو پڑھتے ہیں ملک کے کئی شہروں میں میرے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ بہاولپور سے قرآن کے نغمے بلند ہو رہے ہیں. پر تاثیر کتاب ہے. بہن پڑھتی گئی, بھائی سنتا گیا. بہاولپور کی مستور کا پڑھنا اور ہے, عمر کی بہن کی تلاوت اور ہے. چند لمحوں بعد دیکھا تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے. ٹھنڈا سانس نکالا, بہن مجھے بھی اس مدرسے میں لے چلو جہاں سے تو قرآن پڑھ کے آئی ہے. چلو بھائی دیر نہ کرو, نقاب حجاب کیا, برقع پہنا, بھائی کو ساتھ لیا. پوچھا گیا یہ کون ہے, بتایا گیا کہ یہ بہن ہے خطاب کی بیٹی ہے, یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. کوئی بہن بھائی کو بازار لیے جا رہی ہے, کوئی مزار لیے جا رہی ہے, کوئی سینما لیے جا رہی ہے, کوئی کہیں لیے جا رہی ہے. میں وہ بہن ہوں کہ بھائی کو بارگاہ نبوت میں لے جا کر جنت کا سرٹیفکیٹ دلانا چاہتی ہوں. رحمت دو عالم کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ نبوت بند تھا. عمر نے کہا بہن دستک دو. بہن بولی عمر یہ وہ دروازہ نہیں جس کو دستک دی جائے, کہیں نبوت کے آرام میں فرق نہ آئے تو ہمارے عمل نہ ختم ہو جائے. بیٹھ جاؤ, انتظار کرو. اپنے آپ دروازہ کھلا, چھوٹا سا صحابی باہر نکلا, دیکھا کہ عمر آیا ہوا ہے, اندر دوڑا, یا رسول اللہ عمر کے گلے میں تلوار ہے, عمر آیا ہوا ہے, انتظام کرو. رحمت دو عالم نے فرمایا دروازہ بالکل پورا کھول دو. عمر خطرہ بن کر نہیں آیا, عمر تو محمد عربی کی دعا بن کے آیا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, حضرت عمر بن الخطاب. اسی لیے علامہ کہتا ہے جس کے آنے سے پتھر موم ہوتے تھے, اور جس کے آنے سے پتھر موم ہوتے تھے, سر لینے کو آتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے. میں قتل کرنے جا رہا ہوں لیکن سودے کے لیے بازار گئے ہم, سودے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. رحمت دو عالم نے گلے لگایا اور نعرہ بلند ہوا اللہ. نعرہ صرف یہی ہے, نعرہ جو پاک پیغمبر نے لگایا, صحابہ نے لگایا, صرف کون سا؟ نبی پاک نے اپنے نام کا نعرہ نہیں لگوایا, حضرت علی نے اپنے نام کا نعرہ, حضرت حسین نے اپنے نام کا نعرہ. یہ تو آپ کی ہماری ہمت ہے کہ آپ کے ملک میں روزانہ ایک نعرہ نیا بنتا ہے. کمپنی ہے نا یہاں. 2 لاکھ آدمی افغانستان میں انگریز کی تلوار سے قتل ہو چکا ہے. کئی ہزار سید زادیوں سے انگریز زنا کر رہا ہے. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ آپ کے ملک پر بھی اندھا دھند بمباری شروع ہو گئی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں پہلے نعروں پر فیصلہ کر لیں. ایک نعرہ روز نیا بناتے, ہماری جنگ نعروں پر ہے, گزارا ہی نعروں پر ہے. رات کو اٹھ کر تم 10-15 نعرے لگا لو, نماز معاف ہے, جہاد معاف ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں علی کا,
نعرہ لگاتا ہوں غوث اعظم کا بھی، لگاتے رہو، نعرے لگانے سے کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ وہ تو صحابہ نے نعرہ لگایا تھا باطل کے مقابلے میں تلوار نیام سے تھی، اور لنل مولا ولا مولا لکم، اللہ اکبر، کافروں کے مقابلے میں، اور ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ہمت کرو، نعرہ صرف یہی ایک ہے، اللہ ہو اللہ ہو۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بیت اللہ میں عبادت کا وقت آ گیا۔ روزانہ سنتے ہو بیت اللہ کا دروازہ سر عام کھلا رسول اللہ کے لیے، کس کی آمد سے؟ اسلام کی عزت کا علم بلند ہوا، کس کی آمد سے؟ رحمت دو عالم خوش ہوئے، کس کی آمد سے؟ آج بھی پاکستان میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، کس کے نظام سے؟ انگریز نے اپنی کتاب میں انگریزی زبان میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کا عمر 10 برس اور زندہ ہوتا تو کائنات کے کسی کونے پر کفر نہ ہوتا، اسلام ہی اسلام ہوتا۔